اگر ہمارے شیعوں کو پرکھنا ہے کہ شیعہ ہیں یا نہیں تو ان کو نماز کے موقع پر رکھ لینا. اذان ہونے کے بعد دیکھو ان میں ہلچل آئی کہ نہیں آئی, ان میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں, نماز کی آمادگی ہے یا نہیں ہے. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتهم علیہا, کہ وہ نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. پڑھنا اور چیز ہے, حفاظت کرنا اور چیز ہے. ایک شیعہ فقط نماز پڑھتا نہیں ہے, نماز کی محافظت کرتا. محافظت کیا مطلب؟ یعنی نماز کو اول وقت انجام دینا. جیسے ہی نماز کا وقت آ گیا, امام خمینی اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب انسان نماز کو اول وقت پڑھتا ہے تو نماز ایک خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس جاتی ہے. نماز کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس جائے گی نا. تجسم اعمال خود ایک بحث ہے, فی الحال سے نہیں چھیڑنا چاہتا. خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس جائے گی اور جاتے جاتے دعا دیتی جائے گی کہ پالنے والے جس طرح سے اس نمازی نے مجھے عزت بخشی تو اسے عزت بخش. اور جب انسان نماز کو دیر سے پڑھتا ہے, مگر پڑھ لیں گے ابھی کیا, مؤذن نے اذان دے دیا, پڑھ لیں گے, ابھی تو بات کر رہے ہیں. ارے بھائی جماعت شروع ہو چکی ہے, اور عشاء میں دونوں شامل ہو جائیں گے, مغرب عشاء دونوں نپٹا دیں گے. ابھی کیا جلدی کاہے کی ہے؟ ابھی تو کھانا کھا رہے ہیں, ابھی تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ابھی تو میچ چل رہا ہے بھائی. فائنل میچ اگر ہے تو پھر کیا کہنا, ورلڈ کپ ہے تو کیا کہنا. نہیں دیکھنا ہے ابھی کیا ہوتا ہے, کون آؤٹ ہوا, کس نے کیا کیا. ابھی تو کاروبار کر رہے ہیں, ابھی تو بزنس ہے, ابھی تو گاہک آیا ہوا ہے, ابھی تو ان سے ملنا, ابھی تو کھانا نہیں کھایا ہے. ہزار بہانے پڑھ لیں گے, ابھی تو سورج ڈوبنے میں بڑا ٹائم ہے. اگر نماز کو انسان نے پڑھا تو مگر تاخیر سے پڑھا تو نماز, وہ بھی نماز تو جائے گی اللہ کے پاس, لیکن وہ بدصورت شکل میں جائے گی. اور جاتے جاتے نمازی کو بد دعا دیتی جائے گی کہ پالنے والے جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا تو اسے ذلیل کر, تو اسے ذلیل کر. سمجھ میں نہیں آتا کہ اول وقت پڑھنے میں عزت اور دیر میں پڑھنے میں ذلت کہاں سے آ گئی. نماز تو نماز ہے نا بھائی, اتنی ہی نماز پڑھا جتنی اول وقت پڑھنا تھا. وہی سورہ ہے, وہی حمد ہے, وہی رکوع ہے, وہی قیام, وہی سجود, وہی تشہد, وہی دعائیں, وہی تسبیح. کوئی فرق نہیں ہے, سب کا سب وہی ہے. اول وقت اگر پڑھ لیا تو عزت, اور تاخیر سے پڑھا تو ذلت. یہ کیا مفہوم ہے؟ مثال آپ کی خدمت ایک پیش کرتا ہوں, بات بالکل واضح ہو جائے گی. کسی صاحب کی دعوت تھی, شادی تھی, ہمیں بھی بلایا, ہم بھی وہاں گئے. ہم نے وہاں دیکھا کہ جب یہ جو ہے وی آئی پیز آتے ہیں, اہم لوگ آتے ہیں, تو ان کو ہاتھوں ہاتھ دیتے, کھانا آیا, چائے آیا, پہلے ان کو دیتے ہیں. ہوتا ہے نا, ہم لوگ بھی کہیں جاتے گھر, ہم لوگ بڑے نہیں ہیں لیکن بہرحال سماج بڑا سمجھ لیتا ہے, اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے آئی, پہلے قبلہ کو دو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور جو بیچارہ معمولی آدمی ہیں, سب سے بعد میں گھر کے نوکر چاکر ملتا, ان کو بھی ہے. شادی میں گئے تھے, جو آیا اہم آدمی آیا, سب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. سب سے آخر میں ہم سے پوچھا, آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں کہا, ارے کھانا تو بھائی, کھانا سب پورا ملا, نہ مقدار میں کمی, نہ یہ جو ہے کوالٹی میں کمی تھی. گرما گرم کھانا ملا, ساری چیزیں ملی. اب جو گھر واپس آئے, تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں. کیا بات ہے بھائی, اب کبھی ان کے یہاں نہیں جائیں گے. ذلیل کرتے ہیں بلا کر کے. کیوں کھانا نہیں ملا؟ کہ کھانا تو ملا, کم ملا, کہیں کم بھی نہیں ملا. کوالٹی خراب تھی, کہیں وہ بھی نہیں. پھر غصہ کہے کا ہے کہ سب کو کھلا چکے تب ہمیں پوچھا. تو پہلے پوچھ لینا ہمارے ہاں عزت ہے یا نہیں. اور جب تاخیر سے پوچھے ذلت, سب سے پہلے پوچھا سب سے زیادہ عزت. ٹائم ہو گیا نماز کا, کاروبار چھوڑا, بزنس چھوڑا, دوستوں کو چھوڑا, ٹیلی فون میں کہا بعد میں بات کریں گے, سب کچھ کیا, چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی نماز کی عزت ہماری نگاہوں میں دوسری چیزوں سے زیادہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر.